قدیر نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ایک نجی چینل کو، نے بتایا کہ جی میں اسلام آباد تھا جب مجھے خبر ملی کہ زارا کو قتل کر دیا گیا ہے، میری ماں اور میری بہن اور ان کے کچھ ساتھیوں کے ذریعے۔ میں اسلام آباد سے سیدھا یہ خبر ملنے کے بعد نالے پر پہنچا، اس نالے پر جہاں پر پولیس میری بیوی کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ گجرانوالہ میں جا کر تمام آخری رسومات کی اور کہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑوں کو چوم کر یہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ زارا قتل کیس میں ایک نئی پیش رفت، نئے بیان، نئے سوالات کس کے ذریعے کیے گئے؟ زارا کے خاوند قدیر نے اپنی ماں اور اپنی بہن سے سوالات کیے، جن سوالات کے جوابات انہوں نے اتنی آسانی سے دے دیے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زارا قتل کیس جو پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل جاری ہے، جس کی پیش رفت جاری ہے، اور اس کو ہم بھولنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ اس کے مجرموں کو ایسی کڑی سزا ملنی چاہیے کہ آنے والی کئی نسلیں اور معاشرے کے وہ لوگ یاد رکھیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ زارا قتل کیس میں زارا کا خاوند قدیر جو کہ اپنی ماں اور اپنی بہن کے پاس جا کر سوال کرتا ہے کہ بھئی کہ تم نے کیا کیا؟ اے کی کر دیتا جے، میرا ہستا بستا گھر اجاڑ دیا ہے، میرا خوشحال، میری فیملی، میری بیوی تم لوگ کھا گئے ہو، تم لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ زارا کی ساس اور قدیر کی ماں بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ اپنے بیٹے کو جواب دیتی ہوئی کہتی ہے کہ بس پتر ہو گیا، بس پتر ہو گیا مطلب غلطی ہو گئی، پتہ نہیں لگیا، تیرا گھر ختم کرتا، ہن تو کتے منہ دکھان دے قابل نہیں رہا۔ اس طرح کے جوابات اس عورت کے تھے، مطلب جیسے اس نے کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہوا ہے، کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، بچے نے غلطی کی ہے، غلطی کر کے ماں باپ کے سامنے آ کے اظہار کر لیا اور ماں باپ نے معاف کر دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اس قسم کا جواب۔ جب قدیر نے اپنی ماں اور اپنی بہن سے جا کر یہ سوالات کیے تو ان کے پاس سوائے ان الفاظوں کے کہ پتر ہو گیا اور کچھ کہنے کو ہی نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس عورت کے بارے میں مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جو کہ بشرا بی بی ہے، جو کہ قدیر کی ماں ہے، یہ اس طرح کے جواب کیوں دے رہی ہے اور اتنی آسانی سے اس نے یہ کاروائی کیوں اور کیسے کر لی؟ قدیر، جس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس قدیر نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ایک نجی چینل کو، نے بتایا کہ جی میں اسلام آباد تھا جب مجھے خبر ملی کہ زارا کو قتل کر دیا گیا ہے، میری ماں اور میری بہن اور ان کے کچھ ساتھیوں کے ذریعے۔ اب اس بات کا، اس لائن کا، اس جملے کا بتانا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے جو رپورٹ آ رہی ہے، جب سے یہ حادثہ ہوا ہے، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی قدیر جو ہے وہ زارا کے قتل کے بعد سعودیہ سے روانہ ہوا، اس سے پہلے وہ وہاں سے روانہ نہیں ہوا، لیکن جبکہ قدیر کا کہنا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ، اپنی آشنا کے ساتھ، تو یہ تب وہاں سے نکل آیا تھا اپنی بیوی کی تلاش کے لیے۔ اور جب اس کو پوری خبر ملی کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے، کیا کاروائی ہوئی ہے، تو اس وقت یہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، اسلام آباد سے یہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اب جو قدیر ہے، قدیر کا یہ کہنا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا ہستا بستا گھر اس طرح سے اجڑ کر رہ جائے گا۔ میں اسلام آباد سے سیدھا یہ خبر ملنے کے بعد نالے پر پہنچا، اس نالے پر جہاں پر پولیس میری بیوی کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ جب تمام انہوں نے چیزیں اکٹھے، مطلب اس کی بیوی کے جتنے بھی ٹکڑے تھے اس کو اکٹھا کیا، تو اس نے کسی کو پاس نہیں آنے دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس انسان نے، قدیر نے، کسی کو پاس نہیں آنے دیا، خود تمام آخری رسومات کی، اور ان تمام رسومات کے لیے یہ اس کو اس کے مائکے لے کے گیا، مطلب زارا کے گھر گجرانوالہ میں جا کر تمام آخری رسومات کی، اور کہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑوں کو چوم کر یہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ یہ قدیر کا عالم اور قدیر کے حالات تھے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں پر کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے، اور اس کی بیوی کے ساتھ گھر واپس آنے کے بعد اسی کے گھر والے کیا سلوک کریں گے۔ یہ جو زارا کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں بن رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو زارا کی ساس یا قدیر کی ماں ہے، وہ جادو ٹونا بھی کرتی تھی، یا اس کا چاکا کھلا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی وہ کوئی قتل کر چکی تھی جو کہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ یہ مختلف قسم کی باتیں بن رہی ہیں، جس کے بارے میں پولیس جو ہے وہ ابھی تفتیش کر رہی ہے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اہل علاقہ سے، جنہوں نے اتنے آرام اور تحمل کے ساتھ، کہا جاتا ہے کہ زارا جو ہے ایئرپورٹ پر جب آئی تھی تو قدیر کی ماں نے اور قدیر کی بہن نے اس کو ریسیو کیا تھا ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے بعد وہ اس کو سسرال لے گئے۔ پہلے وہ 1 مہینہ اپنے سسرال رہی، پھر اس کے بعد وہ اپنے مائکے چلی گئی۔
مائکے رہنے کے بعد وہ پھر پچھلے 10 دن سے اپنے سسرال واپس آئی تھی کہ صبح 7 بجے جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن صبح 7 بجے ان ظالموں نے اس کو قتل کیا، پھر دوپہر تک اس کے ٹکڑے کیے، اس کو غائب کیا، پھر اسی دن 5 بجے زارا کے والد جو ہیں وہ پہنچ گئے اس کے سسرال زارا کے، اور جا کر اب اسی کی ساس سے اور اس کی نند سے پوچھتے رہے کہ میری بیٹی کا بدبختو بتا دو کہ میری بیٹی کہاں پر ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ بھی تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے۔ 12 گھنٹے پوچھنے کے بعد صبح 5 بجے اگلے دن 5 بجے صبح 15 پر کال کی جاتی ہے اور زارا کے بارے میں رپورٹ درج کروائی جاتی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، تو ملزم کوئی اور نہیں بلکہ اس کی نند اور اس کی ساس ہی ظالم، جنہوں نے کچھ ساتھی اسپیشل ایک انسان انہوں نے لاہور سے بلایا ہوا تھا، نوید نامی لڑکا، جس نے یہ تمام کام کرنے میں مین کردار ادا کیا، جو کہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ اور پھر زارا کے والد شبیر جو کہ خود پولیس میں ہے، پنجاب پولیس میں، ان کا کہنا ہے کہ بھی میں اس شادی کے حق میں نہیں تھا، میری بیوی نہیں ہے میرے سر پہ، تو یہ میری واحد اکلوتی بیٹی تھی جو کہ میرے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ اس والد کا کہنا تھا کہ یہ واحد میرے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، اور اس کی والدہ کے جانے کے بعد ہم دونوں باپ بیٹی بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لہٰذا ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ میں نہ میری بیٹی راضی تھی، لیکن یہ جو بشرا بی بی ہے، زارا کی ساس، زارا کی خالہ، اس نے اپنے بھائی کے دروازے پہ جا کر ڈیرے ڈال لیے اور کہا کہ مجھے زارا کا رشتہ لے کر دو۔ زارا، کیونکہ زارا بھی اکلوتی تھی اور قدیر بھی ادھر سے اکلوتا تھا، انہوں نے جیسے تیسے کر کے زارا کو منایا۔ زارا کے منانے کے بعد اس کے والد کا کہنا ہے کہ میں بھی مان گیا، جس کے بعد ان کی جو ہے وہ ہم نے ڈیٹ فکس کی، شادی وغیرہ کر دی۔ میں نے سوچا کہ چلو وہ بھی اکلوتا ہے، میری بیٹی بھی اکلوتی ہے، یہ ہنسی خوشی رہیں گے، یہ اچھے سے زندگی گزاریں گے، لیکن چھوٹی موٹی کہتے میری بیٹی شکایتیں کرتی رہتی تھی اپنی نند کے بارے میں شکایت کرتی رہتی تھی، لڑائی جھگڑے کے بارے میں کہ وہ اکساتی ہے، وہ میری ساس کو اس طرح، بھئی ساس کوئی چھوٹی بچی تو تھی نہیں جس کو اکسایا جائے یا اس کو بتایا جائے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ تمام کام اور یہ تمام کاروائی جو اس عورت نے کی ہے، اس کا جھاکا کھلا ہوا تھا۔ یہ پہلے بھی اپنی بیٹی، کہا جا رہا ہے، اپنی بیٹی کو قتل کر چکی ہے۔ مین جو کام ہوا ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ قدیر نے اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے سوال کیا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے یہ سب کیوں کیا ہے، اور ان کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا ہے، سوائے اس کے کہ پتر ہو گیا۔ پھر اس سے قدیر سے پوچھا گیا کہ کیا تم اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو معاف کر دو گے یا ان لوگوں کو جو اس کام میں ملوث ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں جی، نہ تو یہ 302 کیس ہے، نہ یہ 303 کیس ہے، یہ 311 کا کیس ہے۔ ریاست کے خلاف جا کر ایک جرم ہوا ہے، ریاست کے خلاف جا کے جرم ہوا ہے، جس کی معافی اگر مدعی جو کہ زارا کا والد جس کی مدعیت میں یہ FIR کٹی وہ بھی معاف کر دے، یا زارا کا خامند جو کہ کفیل ہے زارا کا، جو زارا کی کفالت کر رہا تھا، وہ بھی معاف کر دے، تو اب بھی جا کر یہ معافی نہیں ملے گی ریاست کی طرف سے۔